الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اسی سے توبہ و استغفار کرو اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرو۔ دینی بھائیوں، یہ جان لو کہ ہر مسلمان مرد عورت پر جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، ان میں سے ایک آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلانے، جس نے جھٹلایا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم آیت نمبر 31 میں فرمایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 136 میں فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ التغابن آیت نمبر 7 میں فرمایا، ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم، تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل آسان ہے۔ میرے بھائیو، امام مسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ میرے بھائیوں، یوم آخرت پر ایمان یعنی موت کے وقت جو کچھ ہوگا اس پر ایمان رکھنا، جیسے روح قبض کرنے کے لیے فرشتے کا اترنا، اور موت کے معائنے کے وقت جو کچھ ہوگا، اور قبر میں سوال و جواب کا ہونا، اور نعمتیں و عذاب کا ہونا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، اور حساب، میزان، پل صراط، حوض، اور ثواب و عقاب، اور جنت و جہنم پر ایمان، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اعمال نامے کا دیا جانا، مومنوں کا اللہ کے دیدار کرنا اور اس کا ان سے بات کرنا، اور قیامت کے دن کی ہولناکی اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے قیامت کی نشانیوں کا ظاہر ہونا وغیرہ کے سلسلے میں جو کچھ کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے، ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا واجب و ضروری ہے۔ بہت سی نصوص ایسی ہیں جن میں اس پر ایمان کو یوم آخرت کے ایمان سے جوڑا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ،
بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اس کے بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے یوم الدین، یوم الآخر، یوم القیامہ، یوم النشور، یوم التغابن، یوم الازفہ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں مظلوم کو ظالم سے انتقام دلایا جائے اور نیکی کرنے والوں کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے اور گنہگار کو اس کی نافرمانی کی سزا دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دو جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت دے تاکہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز دینی بھائیوں، یوم آخرت پر ایمان کے بہت عظیم ثمرات ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک یوم آخرت پر ایمان کے ارکان میں سے ایک ہے جس کے بغیر ایمان درست نہیں۔ جس قدر اس کی تفصیلات کے علم میں اضافہ ہوگا اسی قدر اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور ان میں سے اس کا علم اور حقیقت کی معرفت انسان کے لیے خوف اور امید کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان دونوں سے خالی ہو جائے، ان دونوں سے دل خالی ہو جائے تو وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ان کے ساتھ رہتا ہے تو خوف اسے گناہ سے باز رہنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور امید اطاعت میں آسانی اور سہولت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ ان چیزوں کی تفصیلات کی معرفت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا جس سے ڈرایا جاتا ہے اور ہوشیار کیا جاتا ہے، جیسے قبر کے احوال اور اس کی شدت، موقف کے احوال، آگ کی صفات اور جنت اور اس کی ابدی نعمتوں کی تفاصیل کی معرفت، اور سرور و فرحت اور قلب و روح و بدن کی نعمت، اس کی وجہ سے مطلوبہ محبوب کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور یوم آخرت پر ایمان کے فوائد میں سے یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر اچھے اور برے کاموں کے بدلے میں اللہ کے فضل اور انصاف کو پہچانتا ہے، جو اس کی کما حقہ حمد و ثنا کے لیے ضروری ہے، اور جس قدر بندے کو جزا و سزا کی تفصیلات کا علم ہوگا اسی قدر وہ اللہ کے فضل اور اس کے عدل و حکمت کو جان سکے گا۔ اور ان میں سے عظمت ہے جو خواہش، خوف اور عمل کا باعث ہے۔ اور یوم آخرت پر ایمان کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ دل کی اصلاح کا اصل اور نیکی کی خواہش اور برائی کا ڈر کا اصل ہے، جو نیک اعمال کی بنیاد ہیں۔ اور ان میں سے یہ کہ
یہ مومن کو دنیا میں فوت ہونے والی چیزوں پر تسلی کا سبب ہے، اس امید پر کہ اس کو آخرت میں اجر ثواب اور نعمت ملنے والی ہے۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے اس کو اپنے ساتھ مشغول فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما اور مائس لوگوں میں شامل نہ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔